یہ جو بالکل آخر میں ایک اور آپ نے بات کی تھی جو گلٹ والا معاملہ ہے کہ انسان اگر خدا کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے کچھ، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایگری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلوں سے، نہ حکمت اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس معاملے میں دوبارہ یہی کہ محبت کیسے قائم رکھنی، اور ایک یہ کہ کچھ انسان شاید کام ایسے زندگی میں کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے خدا کی ناراضی مول لے لی ہے، تو اس گلٹ سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ بچہ ہے نا ایک، اور بہت ضد کر کے مانگ رہا ہے، ماں سے کینڈیز مانگ رہا ہے اور ماں نہیں دے رہی، تو وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو سوچ رہا ہے اسے برا لگ رہا ہے. لیکن اگر اس کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ تمہاری ماں تمہارے بھلے کے لیے تم کو یہ چیزیں نہیں کھانے کو دے رہی، تو شاید اس کا اس طرح سے شعور ابھی تو نہ ہو، آنے والے وقت میں ہو جائے، لیکن بہرحال سمجھنے والے اس کو سمجھتے ہیں. تو ایسے ہی خدا کسی کے لیے آزمائش پیدا کرتا ہے، اس کی حکمتیں بعض اوقات واضح نہیں ہوتی اور ایمان بھی اس قدر پختہ نہیں ہوتا، تو آدمی کے ذہن میں خیال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن اوورآل اگر خدا کی رحمت سے وہ واقف ہو چکا، پھر اس کی طرف سے آنے والی جو آزمائش ہے نا، اس کو اسی اینگل سے دیکھتا ہے، پھر اس کے لیے آزمائش وہ مشکل رہتی ہی نہیں. لیکن اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، کچھ لوگوں کی زندگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب مسلسل ایک آزمائش ایک تو ہے خدا کی رحمت ہے، وہ ہر بندے کے لیے، یعنی کہ عام طور پہ جو مثالیں ہمیں دی جاتی ہیں کہ تمہیں آکسیجن مل رہی ہے، تمہیں یہ زندگی ملی ہوئی ہے، وہ سب کو ملی ہوئی ہے. تو جو ایک ایکسٹرا آرڈنری آزمائش میری ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی ایکسٹرا آرڈنری اس کا پریولیج اگر مل رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیے، قرآن جب یہ کہتا ہے کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، بھئی میں آزما رہا ہوں کسی کو اس طرح سے، کسی کو اس طرح سے. اب آزمانے والا جو ہے خدا ہے، وہ ایگزامینر ہے آپ کا، یہ اس کی ثوابدید ٹھہرے گی کہ وہ کس کو خیر سے آزماتا ہے، کس کو شر سے آزماتا ہے. پہلی بات تو یہ، وہ جو امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ کہے سر ہمارے لیے یہ کویسچن آپ بنائیں. نہیں بھئی، کویسچن تو وہی پوچھے گا نا. پہلی بات تو یہ، اگر کسی کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو دکھ کے امتحان سے گزارنا ہے، تو اس کو یا تو امتحان دینا ہے یا امتحان نہیں دینا. اس کا فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ ہاں، فائدہ تو ہونا ہے، یہاں تو نہیں ہونا اس کو فائدہ. اس کا فائدہ امتحان کے بعد جب نتیجہ اس کو سنایا جانا ہے، اس وقت اس کے سامنے آنا ہے. تو یہاں تو اس کے بعد دو ہی آپشن ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں امتحان گاہ میں بیٹھا ہوں اور امتحان لکھے جیسا بھی اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، وگرنہ پھر سرکشی کا رویہ اختیار کرے. اگر کرتا ہے تو اس کو یہ حوصلہ رکھنا چاہیے نا پھر پورا، کہ وہ فیصلہ اپنی مرضی سے جو کر رہا ہے تو اس کے واقع بھی اس کو پھر فیس کرنے ہیں، تو وہ نہ دے امتحان. لیکن یہاں محبت پہ ڈر میں تبدیل ہو جائے گی کہ میں اس کے پہلے ہے کہ میں دیکھتا آؤٹ آف لو یہ ہے کہ میں برداشت کرتا رہوں، پھر ہے کہ میں اب چونکہ خدا ہے تو میں نہیں، لڑ یہ تو سکتا نہیں ان سے. ہر کیس میں ایسے نہیں ہوتا. یہ مختلف رویوں میں مختلف رویے سامنے آتے ہیں لوگوں میں. میں آپ سے عرض کروں، ہمارے استاد ہی ہیں، وہ پیدائشی طور پر ان کی ایک آنکھ نہیں، دوسری آنکھ بھی ان کی ایسے ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی موٹی اینک ہے، اور وہ بھی ان کو شیشہ نا ایسے ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے، نظر نہیں آتا. ایک ہاتھ نہیں ہے، ٹیڑھا ہے، کام نہیں کرتا. اب بظاہر ہم جب دیکھتے ہیں نا، دنیا داری کے زاویے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں، معذوری ہے، ہو گئی. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں ہرنیا کا مسئلہ ہوا، کئی آپریشن ہوئے، خراب ہو گئے، جالی ڈالی پھٹ گئی، مطلب مسئلے سے مسئلہ. پھر ایک دفعہ ہمیں خبر یہ ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ بھی ٹوٹ گئی. میں وہ اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہوں کہ میں کیسے جاؤں عیادت کرنے کے لیے نا، کیسے پوچھوں. میں گیا ان کے پاس، تو میں نے کہا جی وہ مجھے پتہ لگا آپ کی ٹانگ. الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اب یہ آپ سمجھ رہے کہاں سے، وہ ہم بھی ریلیکس ہو گئے سارے کے سارے کہ یار یہ دنیا ہی اور ہے. یہاں معاملہ ایسے نہیں دیکھا جا رہا کہ میری ٹانگ کیوں ٹوٹ گئی، میری آنکھ کیوں خراب ہے پیدائشی طور پہ، یہ نہیں. یعنی سارے لوگ ایک طرح سے جن کی تربیت ہو چکی، دیکھیے کتابیں اس لیے تو اترتی، وہ آپ کو اس امتحان میں
جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے پھر اخلاقی یا دینی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اسی کی تو آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے، آپ کی تربیت کرنے کے لیے کتابیں اترتی ہیں. تو جن کی ہو چکی ہوتی ہے وہ اور طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں، جن کی نہیں ہوتی وہ روئیں گے، پیٹیں گے، چیخیں چلائیں گے اور بہت سارے خدا پہ سوال پیدا کر آل فول بکنا شروع ہو جائیں گے.